دو صورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک سورۃ الشعراء اور ایک سورۃ النمل۔ انشاءاللہ ان دو صورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات مختصر وقت میں ہوگی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ جو میرے بھائی ذرا دور بیٹھے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی تکلیف کر لیں، ذرا آگے آ جائیں، تھوڑا سا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ سورہ الشعراء 26 نمبر سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام سورہ الشعراء کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی 224 نمبر ایک آیت ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں اکثر ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، گمراہ لوگ شعراء کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو چونکہ یہ آیت اس صورت کے اندر ہے تو اس لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ تھوڑی سی بات آگے جا کر ہم انشاءاللہ وہ شعراء کے بارے میں بات کریں گے۔ تاہم اس کے اندر جو یعنی سب سے بڑا واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ ایک آدمی ان کے ہاتھ سے اچانک قتل ہو گیا، کوئی قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ مکہ مارا تو وہ جو قبطی تھا وہ مر گیا، مکہ ایسی جگہ جا لگا کہ جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس قتل کو قتل عمد نہیں کہتے بلکہ یہ قتل خطا ہوتا ہے، یعنی ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اب مصر سے چلے اور یہ مدین چلے گئے، مدین جا کر یہ ٹھہرے، وہاں ان کی شادی ہو گئی، اور پھر کافی عرصہ 10 سال کے لگ بھگ یہ وہاں مدین میں ٹھہرے رہے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو جا کر ہماری دعوت پیش کریں
ہماری تبلیغ اس کے سامنے پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا، چلے گئے۔ فرعون، اس کا دربار، اس کی فوجیں اور اس کی پولیس، اس کا پروٹوکول اور اس کا وہ کر و فر، بڑا روب تھا فرعون کا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، وہاں گئے، جا کر فرعون سے کہا کہ میں تجھے یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ اللہ کو اپنا معبود مان لے اور ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا۔ وہ کہنے لگا کون اللہ؟ کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ وہی اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو فرعون جو تھا نا، وہ بڑا چالاک بھی تھا اور بڑا اس بارے میں بیدار مغز۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا نا، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، ہم سب کے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تو وہ بڑی چالاکی کے ساتھ وہاں اپنے پاس بیٹھے ہوئے وزیروں مشیروں سے کہنے لگا کہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی حقارت کے ساتھ، بڑی یعنی توہین آمیز لہجے، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کی بات کا کوئی یعنی برا نہیں کہ یہ میری توہین کر رہا ہے، میرے بارے میں کس طرح کا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کرنے شروع کر دیے۔ وہ اللہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو پیدا کیا، اس طرح کے دلائل دیتے رہے۔ وہ اللہ، اچھا اب وہ پھر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون جو ہے وہ بات کو بگاڑنا چاہتا ہے، بات کو الجھانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ یعنی کہ اس دربار کے اندر موسیٰ جو ہے کہیں غالب نہ آنے پائے، لہٰذا وہ بڑی توہین کے ساتھ اور بڑی تحقیر کے ساتھ کہتے ہیں یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ کون ہے؟ پتہ ہے نا تمہیں یہ کون ہے؟ یہ ہمارے گھر پلا ہے، اس نے ہمارا نمک کھایا ہے، اور آج دیکھ لو ہمیں ہی باتیں کر رہا ہے، یعنی یہ ہمارے گھر میں پلا ہے یہ موسیٰ۔ اس طرح کی اس نے بات کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے پھر دلائل دینے لگ گئے، میں تجھے اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو مشرق کا رب ہے، جو مغرب کا رب ہے، اور جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بدستور اپنے جو ہے نا دلائل دیتے ہی جا رہے ہیں، اور وہ بار بار مسئلے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ویسے ایک بات عرض کروں، یہ جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بات کو الجھایا جائے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہ آئے۔ لہذا وہ جناب باتوں کے اندر سے کوئی ایسی باتیں نکالیں گے کہ جس سے وہ نا بات کو الجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو مرزئی ہیں، مرزئیوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ ان سے کبھی بات کریں، اچھا یہ بتاؤ جی کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بات کریں، اچھا لیکن وہ جناب بات اور طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو مسیح موعود ہیں وہ کون ہے؟ اچھا جی مسیح موعود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی جو مسیح موعود جنہوں نے لوٹ کے آنا تھا وہی ہمارا غلام احمد قادیانی ہے۔ یعنی اب بات جو ہے نا اس طرح الجھائیں گے، بات اگلے کو یعنی پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مسیح موعود ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے قیامت کے قریب، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ہوں گے اور دمشق میں اتریں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، فجر کا وقت ہوگا، نیچے تشریف لائیں گے اور باقاعدہ جماعت کھڑی ہونے کو ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے انہیں، اور ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی،
لیکن جناب یہاں پر معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا غلام احمد قادیانی ہے، یہی مسیح موعود ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے ایک استاد ہے، انہوں نے نا ہمیں ایک گر کی بات بتائی، کہنے لگے کہ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کرنا کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے نا بات ذرا تھوڑی سی نا دائیں بائیں ہو جائے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلے کی طرف نہ کوئی آئے، اصل مسئلے کی طرف۔ اب مثال کے طور پر کبھی پھنس جائے نا، اچھا یہ بتائیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نانا تھے نا، نانا کا نام کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کیا نام تھا نانا کا؟ نانی کا کیا نام تھا؟ بھئی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے سوال درمیان میں سے نا انہوں نے کچھ بنائے ہوتے ہیں کہ وہ اگلے بندے کو ذرا کنفیوز کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم کہیں گئے تو بات ہو رہی تھی، تو ہم سے بات انہوں نے کرتے کرتے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ علی افضل ہے یا عمر افضل ہے؟ حالانکہ کہتے ہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ بتاؤ جی کہ تم علی کو افضل مانتے ہو یا عمر بن خطاب کو افضل مانتے ہو؟ اب وہ کہنے لگے کہ اب ہم نے نہ سوچا کہ یہ بات الجھانا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا بھئی بات سیدھی ہے کہ جو عمر بن خطاب ہے نا ان کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، تو عمر مراد رسول ہے، اور یہ جو علی ہے نا یہ خود آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو علی مرید رسول ہے۔ تو اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ مراد رسول افضل ہے یا مرید رسول افضل ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر بعد گئی تو پھر آگے جا کر انہوں نے ایک نیا مسئلہ، اچھا یہ بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ یہ افضل ہے یا خدیجہ الکبریٰ افضل ہے؟ او بھائی اللہ کے بندو، وہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی، وہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی، تو اس طرح کے معاملے کھڑے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، پہلے اس کا جواب دو۔ تو کہتے ہیں ہم نے پھر کہا کہ پھر اگر سچ پوچھتے ہو تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا تھا اس وقت اللہ کے رسول 25 سال عمر کے تھے، تو اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، ابھی رسول اللہ نہیں بنے تھے، لیکن جب سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا تھا تو اس وقت محمد رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول بن چکے تھے۔ تو گویا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ جب نکاح میں آئیں تو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں آئیں، لیکن سیدہ خدیجہ جب نکاح میں آئیں تو محمد رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ آگے فیصلہ خود کر لو افضل کون ہے، اور مطلب اس طرح کی بات ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے نا بڑی کمال دانائی کے ساتھ فرعون مسئلے کو الجھانا چاہتا ہے، دائیں بائیں لے جانا چاہتا ہے۔ اچھا تو ہمارے گھر میں نہیں پلا؟ ہاں جی پلا ہوں، تو کیا ہو گیا اس میں؟ تو تیرا یہ میرے اوپر احسان ہے کہ تو ہمارے گھر میں کھانا کھاتا رہے، ہمارے گھر میں تو نے زندگی گزاری۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ بھی تیرا بڑا احسان ہے کہ پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑا تھریٹ کیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ ساری بنی اسرائیل قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، رات کے وقت، رات طے پا گئی، وقت بھی طے پا گیا۔ اب یہ سارے بنی اسرائیل جب یہ مصر سے نکلے تو کتنے تھے؟ مصر سے نکلے تو 6 لاکھ، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ بتایا تھا۔ اور جب یہ مصر میں آئے تھے نا تو تقریباً 100 کے افراد، 100 تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور وہاں سے باقی لوگ، یہ جب آئے تھے مصر میں آباد ہوئے تو کتنے؟ 100۔ اور اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی تعداد 6 لاکھ۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ان کو، اب آگے گئے نا تو آگے آ گیا وہ بحر قلزم اور اس کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ اچھا اب ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کو لے کر نکل چلو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
فرعونیوں کے دماغ میں بھی ڈالا کہ اٹھو اٹھو پکڑو موسیٰ، اور وہ اس کی ساری قوم جا رہی ہے، نکل رہی ہے، وہ فرار ہو رہے ہیں، پکڑو ان کو۔ ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ان کو لے کے نکل، ادھر اللہ نے ان کے بھی دماغ میں بات ڈال دی کہ جا رہے ہیں پکڑو ان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نا ایک بڑا پہلے سے پری پلان تھا کہ یہ آگے آگے جائیں گے، یہ ان کا پیچھا کریں گے، اور پھر ان کو میں سمندر کے درمیان میں لے جا کر ان کو ڈبو دوں۔ یہ اصل میں ایک پلان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے نا تو اب منظر بڑا عجیب ہے، آگے سمندر ہے اور اس کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے اور اس کی فوجیں ہیں، یعنی یہ اب منظر، اب کیا کریں، کدھر جائیں، یعنی کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے نا بڑا پریشان ہو کر کہہ دیا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، مروا دیا نا ہمیں لا کر، ہاں جی مروا دیا نا، بتا ہم کدھر جائیں، نہ آگے جانے کے نہ پیچھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر ایمان تھا، کیونکہ اللہ کے کہنے پہ نکلے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ لازماً میری رہنمائی کرے گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ بہرحال پھر کیا ہوا، تو ادھر انہوں نے کہا نا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ایک اور وقت بھی آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، غار ثور میں گئے، دشمن پیچھا کر رہے تھے، تو جب دشمن سر پہ پہنچے نا تو اس وقت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ تو بالکل ہمارے سروں پہ پہنچ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا تو وہ ہمیں دیکھ پائیں گے، پھر کیا بنے گا، وہ تو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ لا تحزن، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی رسول اللہ کے ساتھ اکیلے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے نبی کیا لفظ بول رہے ہیں، کیا جملہ بول رہے ہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حالانکہ وہاں پر بھی تو کہنا چاہیے تھا نا ہمارے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا، میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے 6 لاکھ ساتھیوں پر وہ اعتماد نہیں تھا، وہ بھروسہ نہیں تھا جو اکیلے محمد رسول اللہ کو اکیلے ابو بکر پر بھروسہ تھا، اکیلے ابو بکر۔ اسی لیے کہا بے شک میرا رب، اے ابو بکر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب آگے گئے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ لاٹھی پکڑو، وہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ لاٹھی نا اسے سمندر میں مارو۔ سمندر میں لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اب وہاں سے گزر رہے ہیں، اور پانی وہاں کا وہاں رک گیا، پانی آگے نہیں آ رہا۔ حالانکہ پانی ایک سیال مادہ ہے، پانی اس طرح اوپر کو نہیں چڑھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ پانی ایسے پہاڑ کی شکل میں اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، آگے نہیں آ رہا۔ پیچھے سے پانی تو آ رہا ہے نا، لیکن اوپر چڑھتا جا رہا ہے، پہاڑ کی شکل بنتا جا رہا ہے۔ پھر جس وقت جب سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گزر گئے، اب فرعون کے ساتھیوں نے دیکھا کہ رستے کلیئر ہیں، رستے صاف ہیں، تو وہ بھی سارے اندر، فرعون اور اس کا سارا لو لشکر سب اندر۔ جب سارے اندر آ گئے نا، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا اب چل۔ یہ پانی جو ہے یہ کس کے حکم کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم۔ یہ کسی نبی ولی پیر پیغمبر سائیں قلندر کے حکم کو نہیں مانتا ہے تو صرف اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ دنیا کی ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے۔ اللہ کا حکم اگر چھری کو مل جائے تو وہ جناب اسماعیل کا گلا نہیں کاٹتی۔ اللہ کا حکم اگر آگ کو مل جائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلاتی۔ اللہ کا حکم اگر پانی کو مل جائے وہ آگے نہیں چلتا۔
یہ اللہ کے حکم کی ساری باتیں ہیں۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام اب دیکھ رہے ہیں سارے فرعونی اندر آ گئے اور پانی چل پڑا، سب ڈوب گئے، مر گئے، کھپ گئے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ سارا واقعہ یہ سورہ الشعراء میں بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر جناب ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، پھر جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، جناب نوح علیہ السلام، ان انبیاء کے واقعات سورہ شعراء میں۔ اور آخر میں بات ہے، فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا اکثر و بیشتر یہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ لوگ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گمراہ اکثر ان کی پیروی، لیکن سارے شعراء خراب نہیں ہوتے، کئی شعراء ماشاءاللہ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ، یہ بڑے کمال کے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شاعری کیا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ مشرکین مکہ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بڑے غلط اشعار لکھ کر بھیجے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو بلایا، فرمایا حسان یہ انہوں نے میرے بارے میں بڑے غلط اشعار کہے ہیں، تو ان کا جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول دوں گا، کیوں نہیں دوں گا۔ پھر حسان رضی اللہ عنہ نے عربی زبان میں ایک باقاعدہ نظم بنائی، ایک انہوں نے نعت ترتیب دی، اور وہ پھر ممبر پہ بیٹھے، اللہ کے رسول نے ممبر پہ بٹھایا حسان کو، فرمایا کہ اب ان کا جواب دو۔ اور اس وقت جبریل بھی آپ کی تائید کر رہا ہے، وہ آپ کو قوت عطا کر رہا ہے۔ جناب حسان نے پھر بڑے کمال کے اشعار کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کہتا گیا، جیسے آپ کہتے گئے اور اللہ آپ کو بناتا گیا، جس طرح آپ نے چاہا اس طرح کا اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ تو یہ یعنی یہ اشعار حسان بن ثابت نے کہے تھے۔ تو گویا کہ شاعر سارے برے نہیں ہوتے، کئی شعراء اچھے شعراء بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بر صغیر میں مولانا الطاف حسین حالی بڑا اچھا شاعر گزرا ہے، بڑی اس نے توحید والی شاعری کی ہے، اور اکبر الہ آبادی بڑا اچھا شاعر تھا، علامہ اقبال بڑی اچھی شاعری کی ہے انہوں نے بھی۔ تو گویا اچھے شعراء بھی ہوتے ہیں، سارے برے شعراء نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر آگے دوسری سورت جس کے بارے وہ ہے سورۃ النمل۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں سلیمان علیہ السلام کا، نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی، چونکہ اس میں وہ چیونٹی کا واقعہ آتا ہے نا، اس لیے اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ تو سورۃ النمل کے اندر جناب سلیمان اور ملکہ بلقیس، جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں، اس کا واقعہ بیان ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کی حاضری لگائی تو دیکھا کہ اس لشکر کے اندر ہدہد نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ نے کچھ خوبیاں عطا کی تھی، مثلا ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، دوسری خوبی کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اور تیسری خوبی اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، اور چوتھی خوبی کہ حشرات الارض چیونٹیوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے، پانچویں خوبی اللہ نے ان کو ہوا کے اوپر حکمرانی اللہ نے عطا فرمائی تھی، چھٹی خوبی اللہ نے ان کو جنات پر حکمرانی عطا فرمائی، ساتویں خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبا جو تھا پانی کی طرح نرم کر دیا ہوا تھا، یعنی وہ پانی کا تانبا چشمے کی شکل میں بہہ رہا ہوتا، جناب سلیمان علیہ السلام پکڑتے اور اس کو سائڈ پہ کرتے تو وہ جم جاتا، وہ تانبا بن جاتا، اور اس کو پکڑتے
تو وہ پھر پانی کی طرح پگھل جاتا۔ یہ اللہ نے ان کے اندر ایک خوبی رکھی تھی جناب سلیمان، بڑی اور سب سے بڑی ایک خوبی ان کی کہ اللہ نے ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا، یعنی قوت فیصلہ یہ ان کے پاس بڑا۔ ابھی میں نے چند دن پہلے آپ کو وہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ جو بکریوں کا اور کھیتی کا واقعہ تھا، جناب سلیمان علیہ السلام نے کیسا کمال کا فیصلہ کیا۔ تو ایک فیصلہ اور بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد کے پاس ان کے والد کے پاس دو عورتیں آئیں۔ ایک عورت، دونوں عورتیں کھیتیوں میں کام کر رہی تھیں۔ ایک عورت کا بچہ ایک بھیڑیا آیا اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ جس کا بچہ اٹھا کے لے گیا نا بھیڑیا، تو اس دوسری نے نا پتہ ہے کیا چالاکی کی، اس نے فٹافٹ جا کر ایک دوسری عورت کا بچہ پکڑا، اپنے قبضے میں کیا اور کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگی تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا تو بھیڑیا لے گیا۔ وہ کہنے لگی نہیں، تیرا دماغ خراب ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی وہ قبضہ مافیا، اس نے نا اب دوسرے کے بچے پر قبضہ کرنا چاہا۔ اب وہ دونوں آ گئی جناب داؤد علیہ السلام کے پاس، کیس آ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی۔ اب مجھے بتاؤ، ماں کو تو مغالطہ نہیں نہ لگتا اپنے بچے کا، تو وہ ایک چلاکی کر رہی تھی۔ تو جب آئی، اور وہ بولنے میں بھی بڑی چلاک تھی، موسیٰ علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے سامنے اس نے اپنا کیس اس طرح پیش کیا، اتنے زبردست انداز میں پیش کیا کہ داؤد علیہ السلام اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بیٹا اسی کا ہے۔ فیصلہ کر دیا، لے جاؤ یہ بیٹا۔ اب وہ جب آ رہی تھی نا دونوں، اب وہ تو خوش باش جس کو بیٹا مل، دوسری بیچاری چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہے، بڑی پریشانی کی عالم میں وہاں سے گزر رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہاں کیا بات ہوئی، کیا مسئلہ ہوا؟ جی بس یہ بات ہے، یہ بیٹا میرا تھا، لیکن اب آپ کے ابا جی نے، بادشاہ سلامت نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، بیٹا میرا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نا وہ چہرے پڑھ لیے انہوں نے کہ لگتا ہے واقعی یہ، کہنے لگے اچھا چلو ایک فیصلہ تو میرے ابا جی نے کیا ہے نا، تو ایک فیصلہ میں بھی کر دیتا ہوں، جاؤ ایک نا چھری لے کر آؤ۔ چھری منگوائی تو کہنے لگی وہ کہ کیا کرنے لگے آپ سلیمان، کیا کرنے لگے چھری سے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نا سوچتا ہوں کہ اب تم کہہ رہے ہو زیادتی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ بچہ میں نیچے رکھ کر تو اس بچے کے دو پیس کر دیتا ہوں، ایک پیس ایک کو دے دیتا ہوں، دوسرا پیس دوسرے کو دے دیتا ہوں، تو بھی خوش رہے گی، تو بھی خوش رہے گی، آدھا آدھا بیٹا تم دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اب وہ جس کا بیٹا نہیں تھا لیکن اس نے اپنی زبان کی چالاکی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا، اب وہ تو بڑی مطمئن ہے، چپ ہے، خاموش ہے، کوئی اس کے تڑپ نہیں اٹھی، کوئی اس کی رگ نہیں پھڑکی، وہ کھڑی ہے۔ لیکن وہ جس کا بیٹا تھا نا، وہ فوراً بول پڑی، نا 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 نا، آپ سلیمان یہ فیصلہ نہ کریں، یہ فیصلہ نہیں، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے، آپ دے دیں اس کو۔ سمجھ آ گئی بات؟ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ جب میں نے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا تو پھر وہ مامتا کی جو تاریں اس کی ہلی تھی، اس کی کیوں نہیں ہلی تھی؟ سمجھے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سچ بول رہی ہے، یہ بیٹا اسی کا ہے۔ کہا یہ لے بیٹا، لے جا، یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ایسی سمجھداری، ایسی قوت فیصلہ، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو وہ بادشاہی عطا کی، ان کے بعد بھی کسی کو وہ بادشاہی نہیں ملی، ایسا کمال کا اللہ تعالیٰ نے ان کو نظام حکومت عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر، 39 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 39 سال۔ جناب داؤد علیہ السلام نے 38 سال حکومت کی ہے، اور انہوں نے 39 سال انہوں نے حکومت کی ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے۔ تو یہ یعنی ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ نا یعنی وہ بیان ہوا ہے اس کے اندر۔
تو یہ سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو نا بڑی خوبیاں دی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ہواؤں پہ حکومت، پرندوں کی بولیاں، چیونٹیوں کی بولیاں، پھر تانبا ان کے لیے پانی بن جاتا تھا، پھر یہ بڑے بڑے اللہ نے ان کو، تو پرندے بھی ان کی نا حکومت کے اندر تھے۔ تو حاضری لگائی ہدہد نہیں ہے، ہاں ہدہد کدھر ہے؟ کہا جی ہدہد پتہ نہیں، دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، نہیں۔ کہنے لگے اچھا ہدہد غائب ہے، جب وہ آئے گا نا تو میں اسے پوچھوں گا کہاں تھا تو؟ جب حاضری لگی تو اس وقت تو موجود نہیں تھا، بغیر اجازت کے کہاں گیا ہوا تھا؟ جب وہ ہدہد پرندہ آیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں کدھر تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نا وہ ملک سبا میں گیا ہوا تھا، ملک سبا۔ اچھا وہاں کیا گیا ہوا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت میری بات غور سے سننا، وہاں ایسے لوگ ہیں کہ وہ جناب ان کی بادشاہ عورت ہے، عورت کی حکمرانی ہے وہاں پر، اور دوسری ایک میں عجیب بات دے کر آیا ہوں کہ وہ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اچھا تو پھر جاؤ یہ چٹھی لے جاؤ، ایک خط لے کے دیا، یہ جا کر وہاں پہنچا کے آؤ۔ ہدہد پرندہ اڑا اور وہ قاصد بن کر گیا، جا کر اس نے چٹھی ملکہ بلقیس کے سینے کے اوپر جا کر رکھی۔ ملکہ بلقیس نے خط کھولا، پڑھا، اس کا ترجمہ کروایا، بھئی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور ایک بات ہے بس، وہ کیا؟ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور اطاعت کے ساتھ فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ خط تھا جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ، اب اس نے کہا اچھا میں خود کچھ تحفے تحائف دے کر ایک وفد بھیجتی ہوں، اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ لالچی ہے یا اس کا کوئی مشن ہے۔ تو وہ آیا ایک وفد تحائف لے کر، جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تحفے واپس لے جاؤ، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جا کر اپنی ملکہ سے کہو کہ وہ ادھر آئے اور مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اطاعت قبول کر لے تو تب بچے گی، اگر نہیں اطاعت قبول کرے گی میں ایک ایسا لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا کہ جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ جو ملکہ تھی نا، وہ ملکہ سبا بات سمجھ گئی کہ یہ کوئی دنیا دار قسم کا حکمران نہیں ہے، یہ کوئی مشن والا حکمران ہے، لہذا وہ آئی اور اس نے ساری اپنی فوج اپنے لاؤ لشکر سمیت آ کر اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اس میں واقعہ یعنی سورہ النمل میں بیان ہوا ہے، ایک سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ، اور ایک سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات اس میں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو وہ قہوے کا ہے انتظام پیچھے کے لیے؟ جی قہوے کا انتظام ہے، بھائی قہوہ نوش فرمائیں، ساتھ آپ کے لیے ضیافت بھی ہے۔ اچھا بیان سن کے بعد کافی دیر ضرورت ہے، قسمت یا نصیب ہے ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم، کیا ٹھیک ہے؟